سماحة الشيخ صاحب الفضيلة والسعادة الذي هو أفاق على علوم الأمنية واليقينية شیر بنگال حضرت علامہ مفتی شمیع الزمان صاحب قبلہ العلی اور مائے باوقار اساتذہ مکتب اسلامیہ اسپیشل آڈینس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتربصين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الغيبي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم. آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا دولہاں حضور محمد عالم تابعات مدینہ سرور کائنات سرکار عزت قرار سید ابرار و اخیار آقا نامدار مدینہ تاجدار اور عالم کے مالک مختار شفیع روز شمار نائب پروردگار ہستی انسانیت کی اولین فصل و بہار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں آواز بلند پیش کرے ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس کے ایک اور ساؤنڈ ربیس کم کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سحر جس سے گرستا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی پہچان کے گنس میں آفاق کی محمد سے وفا دورے جو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات ابھی آپ نے مجھ سے پیش کے بہت ہی تفصیلی خطاب حضرت مولانا مفتی شہریار صاحب سے سماعت فرمائیں. میں جس ملک سے آیا ہوں انگلینڈ میں جلسوں کا ایک وقت ہوتا ہے ڈے ٹائم تقاریر ہوتی ہیں ایک ٹائم فکس ہوتا ہے. آپ کی اس ملک میں رات بھر آپ جگتے ہیں جلسوں کے حوالے سے. خدا کرے کہ آپ کا اتنا لمبا بیٹھنا آپ کے دامن مراد کو مؤثر کر دے. جب صبح کے بعد آپ دوبارہ اٹھے تو آپ کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو شفق کی سرخیاں ہوں آپ کے دامن میں کہکشاں کی روشنی ہو سفید سحر کی بہاریں ہوں نسیم صبا کے جھونکے ہوں تصورات کی شاہراہوں پر مکین گنبد خضرا کے سنہرے آستانے کی روشنیاں ہوں اور آپ اپنے مستقبل کی طرف دعوت و عظمت اس کے ساتھ رواں ہیں. میرا تعلق تبلیغ سے ہے میرا تعلق دعوت سے ہے. میں بڑھ سامنے مشن سائی خادم ہوں. میں جس ملک میں رہتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں 50 افراد مجھے مل جائیں جو انگریز ہوں جن کے پاس سرور کائنات آقا دولہاں کی دعوت میں پہنچا سکوں تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. میں ایک ایسی زمین سے آیا ہوں جو دعوتی زمین ہے. میں کچھ دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی پلکیں بوجھل ہیں اور سو رہے ہیں میرے سامنے. اس سے میرا اندازہ ہوا کہ نیم خوابیدہ آنکھیں ہیں میں نے کیا سکھاؤں. یہاں آدمی لفظیات کا دامن جتنا بھی پھیلائے مگر انہیں اپنے تصورات کی شاہراہوں پر کوئی وسیع مضمون سے آشنا نہیں کر سکتا. عراق کی سیاہ زلفیں وہ بھی نیم خوابیدہ ہے اور آپ بھی خدا کرے کہ چند لمحہ آپ سے خطاب کروں اور میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ ایسی باتیں آپ سے کروں جو آپ کے لیے نوجوانوں کے لیے آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے مفید رہتے ہیں.
مجھے ہندوستان کی اسٹیج کا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن بہن کہتے ہیں ایک اچھی تقریر کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی لمبی گفتگو کی جائے، مختصر وقفے میں بھی اچھا چلا ہو سکتا ہے۔ I think I was back to say about 40 منٹ انشاءاللہ میں آپ سے خطاب کروں گا، اس لیے دستار بندی بھی ہونی ہے، دوسرے علماء کو بھی سماعت کرنی ہے آپ کو۔ حضرات، آج کا یہ جشن، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ کانگریگیشن، آج کی یہ بزم، آپ کی یہ کانفرنس دستار فضیلت کے حوالے سے ہے۔ آج کی اس بزم میں علماء جلوگر ہیں۔ آج کی کانفرنس اس بات کا اعلانیہ ہے کہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، آئین زندگی ہے، نظم کرم ہے، دستور حیات ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وے آف لائف ہے، نظام زندگی ہے۔ قرآن پاک نبی کا معجزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لے کے تشریف لائے۔ ان کا ہر معجزہ عظیم ہے اور قیامت صبح کے لیے انسانی زندگیوں پہ اس کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی زندگی کا گوشہ معجزات سے آباد تھا۔ حضرت آدم کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کا معجزہ، حضرت موسیٰ کا معجزہ، حضرت زکریا کا معجزہ، حضرت یحییٰ کا معجزہ۔ انبیاء صادقین معجزات لے کے جلوگر ہوئے، مگر نبی دولہا سرور کائنات ارواحنا فدا کو اللہ نے سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ وہ اٹھی تو معجزہ ہو، وہ بیٹھے تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائے تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائے تو معجزہ ہو، وہ متوسط ہو تو معجزہ ہو، متکبر ہو تو معجزہ ہو، اشارہ کرے تو معجزہ ہو، قوم بیزن نہ کہے تو معجزہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اپنے لفظ کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے اصول کے اعتبار سے، اپنے ضابطے کے لحاظ سے اتنی مقدس کتاب ہے کہ جب بھی اسے پڑھا جائے گا انسان کا ضمیر، اس کا احساس، اس کا شعور، اس کی فکر، اس کی دانش، اس کی علمیت، اس کا فلسفہ حیات، اس کا آئین زندگی، اس کی بصارت و بصیرت اس سے متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سرکار کا معجزہ ہے، معجزہ آقا دولہا کا ہے، جہاں انسان کی فکر، اس کی بصارت و بصیرت، جہاں عقلیات کے ماہرین کی پروازی ختم ہوتی ہے، وہیں سے پیغمبر کے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ تیرے آگے منہ دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی چانے منہ میں زبا نہیں بلکہ جس میں چانے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورا یورپ، یہی وجہ ہے کہ آج پورا یورپ اور پورا امریکہ اس وقت وہاں کے فلاسفہ، ارباب و دانش، فلسفہ کے ماہرین قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ایک بار ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں نے ایک چرچ کے پادری سے میں نے ملاقات کی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں ہم بین المذاہب کانفرنس کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جو دعوتی ملک ہے۔ دعوتی ملک کا عالم یہ ہے کہ ورلڈ اسلامک مشن، جس کے بانی علامہ اشرف القادری ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ چند قدم چلنے کا موقع ملا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دعوتی مزاج کیا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ متاع وقت کیا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کاروان حیات کیا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جس ملک میں آئے، یہاں عشرت قدوں کے لیے نہیں آئے، یہاں ڈالر اور ریال کے لیے نہیں آئے، یہاں جو چیز ہمیں لے کر آئی ہے وہ جمال مصطفیٰ ہمیں لے کر آیا ہے، سرور کائنات کی محبت ہمیں لے کر آئی ہے۔ انگلینڈ کی زمین پر ان پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے، ان برف کی زمینوں کو ہمیں اخلاص رسول سے آباد کرنا ہے، برطانیہ کے در و دیوار کو عشق رسالت کا آئینہ دار بنانا ہے۔ ہمیں یہاں محبت رسول سے ہر انگریز کے دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سچ ہونے والا ہے۔ یہاں ایک نئی صبح طلوع ہوگی، یہاں نیا آفاق طلوع ہوگا، یہاں ایک نئی زندگی بننے والی ہے، ایک ایسی زندگی جو محبت رسول سے آباد ہوگی، ایک ایسی زندگی جو عبادت الہی سے آباد ہوگی، ایک ایسی زندگی جو آہ سجدگاہی سے آباد ہوگی، ایک ایسی زندگی جہاں سجدوں کا وقار ہوگا، ایک ایسی زندگی جہاں اسلام کی تمتنک ہوگی، ایک ایسی زندگی جہاں سرور کائنات کے الہی نظام حیات کی جلوہ باریاں ہوگی، یہاں ایک ایسی زندگی جو رحمتوں سے آباد ہوگی، اور یہاں ایک ایسی زندگی کہ ہم اللہ کے نبی سرور کائنات کی الہی نظام حیات کو، ان کی نبوت عامہ اور سیادت مطلقہ کی جلوہ گری کو ہم اس انگریز قوم میں عام کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اشرف القادری جب انگلینڈ تشریف لے گئے تو صبح کے وقت نماز فجر کے بعد وہ اٹھے اور شہر میں انہوں نے کسی مکانات کی تلاش میں وہ چلے۔ انگلینڈ میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی بلڈنگ جب بکنے والی ہوتی ہے تو باہر فور سیل کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔
علامہ سے کسی کہا حضور ابھی تو ہم انگلینڈ سے آئے، ابھی تو آپ تشریف لائے ہیں، کچھ دن آرام کر لیجیے، کچھ قدم بوسی ہوگی، کچھ دست بوسی ہوگی، کچھ ہار اور پھول پہنائے جائیں گے، کچھ نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہوگی۔ تو علامہ نے کہا کہ میں ہندوستان سے جب چلا تھا تو یہ کہا تھا کہ وہاں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، ہندوستان کی زمین پہ ہمیں، برطانیہ کی زمین پہ ہمیں عشق رسالت کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ یہاں پر محبت رسولی کی ایک ایسی شمع روشن کر رہی ہے جس سے پورا جزیرہ برطانیہ جو ہے روشن و تابناک ہوگا۔ ہم نے آرام، ہم نے آسائشیں ہم ہندوستان میں چھوڑ آئے ہیں۔ علامہ نے کہا کہ صبح کے وقت اٹھے اور کہا کہ چلو کسی ایسے چرچ کو ہم دیکھتے ہیں جو فور سیل لگا ہوا ہے۔ آج مسیحی دنیا باغی ہو رہی ہے، آج انگریز اپنے قوم سے باغی ہے، آج مسیحی دنیا اپنی کتاب سے باغی ہے، آج عیسائی بائبل کا نام لینے والے نہیں ہیں، آج وہ اپنے چرچ سے دور ہیں، آج وہ اپنے مراکز سے دور ہیں، آج وہ اپنے نقطۂ حیات سے دور ہیں، آج وہ اپنی فکری افکار سے دور ہیں۔ انگریزوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دستور حیات کیا ہے، ان کا آئین زندگی کیا ہے، ان کا نظم کرم کیا ہے۔ واللہ العظیم قرآن پاک کا معجزہ ہے اور نبی دو جہاں سرور کائنات کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آج مسیحی دنیا کے پاس حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے، حضرت موسیٰ کے حوالے سے، حضرت یحییٰ اور زکریا کے حوالے سے، انبیاء بنی اسرائیل کے حوالے سے، انبیاء سابقین کے حوالے سے، ابراہیمی دین کے حوالے سے، دین حنیف کے حوالے سے آج جو کچھ موجود ہے سرمایہ فکر و نظر وہ قرآن پاک کا احسان ہے۔ آج مسیحی دنیا کے بعد جو بھی کچھ ہے وہ قرآن پاک کا احسان ہے۔ علامہ نکلے گھر سے باہر اور یہ کہا، علامہ اشرف القادری گھر سے نکلے اور کہا کہ ہم برطانیہ کے اس ٹھنڈک کو اور اس برف کو سرور کائنات کی محبتوں کی حرارت دیں گے۔ ہم یہ زمین آئے ہیں، یہ تنہا ہم آئے، لیکن میرے ساتھ اللہ کے رسول سرور کائنات کی محبتیں میرے ساتھ آئی ہیں، سرور کائنات کا نظام حیات ہمارے ساتھ آیا ہے۔ ہم خود کوزہ ہوں گے، خود کیلے کوزہ ہوں گے اور خود کوزہ گر ہوں گے۔ ہم اپنے ہاتھ سے ان سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تصویر چٹان بنائیں گے۔ ہم ایسی فکر برطانیہ کے انگریز کے دماغ پہ مسلط کریں گے، جو فکر، جو نظام، جو آئینہ کاری سرور کائنات ارواحنا فدا کے دامن کرم سے وابستہ ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ علامہ نے وہاں ایک بہت بڑا چرچ خریدا اور اس کے بعد اس چرچ کے سب سے پہلے مؤذن علامہ اشرف القادری خود تھے۔ انہوں نے اذان دی، خود ہی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم خدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلے لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ محبت رسول فاتح اعظم ہے، محبت رسول فاتح اعظم ہے۔ بدر کی زمین محبت رسول ہے، خیبر کی فاتح محبت رسول ہے، غزوات کی فاتح محبت رسول ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب اس انگریز پادری سے میری ملاقات انٹرفیتھ اور بین المذاہب کانفرنس میں ہوئی، گفتگو یہ ہوتی ہے جو مؤثر ہو سکے، بات وہ ہے جو دنوں کی کائنات کو متاثر کرتی ہو، بات ایسی ہو جو تزیہ اوقات کے بغیر ہم اسے قومی سلامتی کے لیے استعمال کر سکے۔ میں نے اس انگریز جو پادری تھا وہ بیٹھا بائبل کو پڑھ رہا تھا، جلسے سے فراغت کے بعد میری اس کو ملاقات بغل کے کانفرنس ہال میں ہوتی ہے۔ میں نے اس پادری سے پوچھا، یہ بتاؤ میں نے دیکھا ہے تمہیں کہ تم بائبل کو دیکھ کے پڑھ رہے تھے، کیا تم بائبل کو زبانی پڑھ نہیں سکتے؟ یہ بتاؤ تم چرچ کی خدمت کتنے سال سے کر رہے ہو؟ اس پادری نے مجھ سے کہا کہ میں گزشتہ 25 سال سے میں اس چرچ کا پادری ہوں اور ہم اس سروس کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا مجھے حیرت ہے اس بات پر، 25 سال تم نے چرچ کی خدمت کی ہے مگر بائبل کو تم نے زبانی یاد نہیں کیا۔ اس نے کہا ہے بہت بڑا گریٹ ٹریجڈی، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ کہ بائبل وہ جو لندن پہ چھپا ہے وہ اور ہے، بائبل وہ جو امریکہ میں چھپا وہ اور ہے، بائبل وہ جو جرمنی اور فرانس میں چھپا وہ اور ہے۔ ہم نے کہا کہ تم اس بات کا تم نے اعتراف کیا ہے کہ تمہاری مذہبی کتاب میں تضادات ہیں، لندن، امریکہ اور جرمن اور ڈنمارک میں چھپے ہوئے بائبل جتنے ہیں سب میں کانٹرڈکشن ہے اور سب میں تضادات ہیں، لفظوں کے حوالے سے، معنی کے حوالے سے اس کے صفحات ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، تضادات ہے۔ میں نے اس سے کہا پھر سنو، اگر تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر سنو، اسلام کے سچ اور حق ہونے کے لیے جتنے بھی دلائل ہو سکتے ہیں ان میں ایک دلیل بہت واضح ہے کہ جس بائبل جیسی موٹی کتاب کو، مذہبی کتاب کو تمہارے علماء، تمہارے فضلاء، تمہارے مفکرین اور چرچ کے ماہرین ارباب کلیسا کے پاسدار جسے یاد نہیں کر سکتے، واللہ العظیم مسلمانوں کے کروڑوں بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے کروڑوں بچوں نے
قرآن پاک کو اپنے سینے محفوظ کر لیا ہے. یہ معجزہ ہے میرے سرکار کا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے سدرا کی بلندی سے قلب نازل مصطفیٰ پر یہ کتاب ابھی نازل ہو رہی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندگی دینے والی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو آئینہ بندی ادا کرنے والی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں نغموں و ترنم بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں احساسات کی جوانی بھی ہے. وہ کتاب ہے جس میں پھولوں کا تبسم بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں دریا کی روانی بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں سفینہ شہر بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں افق کا نظارہ بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں سورج کی روشنی بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کہکشاں کا جمال بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں آئینہ بصارت و بصیرت بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں تعقل بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں تدبر بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں بصارت بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں بصیرت بھی ہے. وہ کتاب ہے جس میں نظائر بھی ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. یہ قرآن عظیم ہے. دنیا کی واحد کتاب یہ قرآن پاک ہے جو آپ کے علم کو، آپ کے تجربے کو، آپ کے مشاہدے کو اور براہ راست مخاطب کر رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اونٹ کیسے پیدا کیے ہیں. میں قرآن پاک نے انسانی بصارت و بصیرت کو اپیل کرنے کے لیے قرآن عظیم نے اونٹ کی مثال پیش کی ہے. واللہ العظیم اونٹ کی مثال قرآن اس سے پیش کر رہا ہے جو اونٹ کے رکھنے والے ہیں، جو اونٹ سے معاش کرنے والے ہیں، جو اونٹ سے معیشت کرنے والے ہیں، جو اونٹوں کے ذریعے تجارت کرنے والے ہیں، جن کے قبائل اونٹوں کے نظام پہ منحصر ہے، جن کا کاروبار اونٹوں کے نظام پہ منحصر ہے، جو اونٹوں پہ سواری کرنے والے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کرنے کیوں کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کیسے پیدا کیا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا what the reason is that Quran has mentioned about camel. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ قرآن عظیم نے اونٹ کی مثال کیوں پیش کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اونٹ ایک ایسا صحرائی جانور ہے جب وہ چلتا ہے تو اس کا پاؤں زمین میں نہیں دھستا. اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے کوہان میں ایکسٹرا واٹر ٹینک ہے، اس کے پاس پانی کا ذخیرہ محفوظ ہوتا ہے. اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جب صحرا میں چلتا ہے اس کے کوہان کی چربی پگھل جاتی ہے اور پھر وہ واٹر میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو ستارہ سناش ہے، جو رات کے اندھیرے میں بغیر کسی نیویگیشن کے اپنے منزل مراد کو پا لیتا ہے. آج کا دور نیویگیشن کا دور ہے. آج کا دور مشین کا دور ہے. آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے سمت کو معلوم کرتے ہیں، منزلوں کو معلوم کرتے ہیں. موٹر وے آپ کو کہاں لے جائے گا آپ نے اپنے اس نقشے کو اور اس پوسٹ کوڈ کو آپ نے اپنے موبائل پہ فٹ کر دیا ہے. آپ کی گاڑی وہاں کو پہنچا دیا کرتی ہے. مطلب آپ نے محسوس کیا کہ صحرا کا یہ مسافر رات کے اندھیرے میں اپنی منزل مراد کو کیسے پا سکتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھو اونٹ کی طرف کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے. یہ اونٹ ستارہ سناش ہوتا ہے. تاروں کو رات کے اندھیرے میں دیکھ کر یہ اونٹ اپنی منزل کو پا دیتا ہے. اونٹ ایک وفادار جانور ہے جو اپنے مالک کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اونٹ کی قوت شامہ، ان کے سونگنے کی طاقت بڑی وسیع و عریض ہوتی ہے. وہ سونگ کر اس کی اسمیلنگ پاور میں وہ بہت ہی کمپریہنسو ہے. وہ زمین کے ذرات کو سونگ کر بتا دیتا ہے اونٹ کہ یہاں پانی کا ذخیرہ موجود ہے. اے لوگوں تم کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹ کیسے پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور یہ پہاڑ کیسے زمین پہ گاڑے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور یہ زمین کیسے بچھائی گئی یہ پانی پر. کبھی تم نے محسوس کیا، کبھی تم نے جانا. دیکھو شہد کی مکھیوں کو قرآن بے شمار امثلہ پیش کر رہا ہے. میں پہلے کہا تھا قرآن میں امثلہ بھی ہے، قرآن میں قصص بھی ہے، قرآن میں دعوت بھی ہے، قرآن میں علم بھی ہے، قرآن میں مشاہدہ بھی ہے، قرآن میں تجربہ بھی ہے، قرآن میں علم حیات بھی ہے، قرآن میں علم بصارت بھی ہے، قرآن میں علم رویہ بھی ہے، قرآن میں تجربہ بھی ہے، قرآن میں فلسفہ بھی ہے، قرآن میں لفظ بھی ہے، قرآن میں معانی بھی ہے، قرآن میں لفظوں کا ترنم بھی ہے، قرآن پاک میں فلسفہ حیات بھی ہے، قرآن پاک میں علم حساب بھی ہے، قرآن پاک میں جیومیٹری بھی ہے. آپ دیکھو سورہ رحمان کا آپ جائزہ دیں. اللہ رب العزت نے تمام انسانی
ضروریات کو اس میں شمار کرایا گیا، وہ احسانات جو قرآن پاک میں سورہ رحمان کے ذریعے بیان کیے گئے. پھر کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. دیکھو اور محسوس کرو، اللہ نے زمین بیکار نہیں پیدا کیا، آسمان کی فضائیں بیکار نہیں ہے. وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن پیدا فرمایا. اس کے بعد فرمایا گیا وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ، اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا آسمان اور زمینوں کے بعد جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا درمیان میں، وہ حق کے ساتھ ہے، وہ سچ کے ساتھ ہے. یہ اسکائی کا نظام، یہ ٹیلی فون کا نظام، یہ لاسیکی قوتوں کا نظام، یہ انٹرنیٹ کا نظام، یہ سب وہی پر منحصر ہے. قرآن عظیم کے حوالے سے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، میں سفر کر رہا تھا باضابطہ طور پر برمنگھم سے لندن کا میں سفر کر رہا تھا. میں دیکھا ایک نوجوان کو، وہ انگریز تھا، وہ اپنے لیپ ٹاپ پر قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا ہے. یہ شاید اس علاقے کے نوجوان سوچیں انگریز کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے. جب انگریز قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے جس متاع حیات کو، آبرو زندگی کو، علم و فن کے چشمے سیال کو تم نے چھوڑا ہے، انگریزوں نے اسے اپنا لیا ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تم نے جو تجزیہ اوقات کیا ہے زندگیوں میں، اس کے برخلاف انگریزوں نے قرآن پاک سے استفادہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یورپ میں وہاں کے آکسفورڈ اور کیمبرج کے مدرسین اور پروفیسر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ تفسیر پڑھانے والے، چاہے وہ علم لغت پڑھانے والے، چاہے وہ تصوف پڑھانے والے، چاہے وہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی پڑھانے والے، یہ تمام جتنے اسکالر ہیں سب کے سب نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں. انگریزوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ باضابطہ طور پہ عربی پڑھیں. ٹیپو سلطان کی لائبریری لندن میں محفوظ ہے، شاہ جہانی دور کی لائبریری لندن میں محفوظ ہے. انڈیا آفس لائبریری، میں نوجوانوں سے کہوں گا کل کی صبح تو اٹھنا اور گوگل پہ آ کے سرچ کرنا کہ انڈیا آفس لائبریری میں کیا کیا چیز ہے. البرٹ میوزیم لندن، وہاں پہ باضابطہ طور پہ شاہ جہانی دور کی کتابیں موجود ہیں، ٹیپو سلطان کی کتابیں موجود ہیں. میں سرنگا پٹن بھی گیا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لائبریری کو اٹھا کر جہاز پہ رکھ کے وہاں لے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے سراج الدولہ کے دور کی کتابیں لندن میں محفوظ ہیں. صدام کی لوٹی ہوئی کتابیں، اس کا پورا میوزیم جو ہے وہ لندن میں محفوظ ہے. میں یہ بات شاید پہلے بھی کہا ہوں کہ عراقیوں کے لیے امریکہ نے پاسپورٹ برسایا تھا، ویزے کی دعوت دی تھی کہ امریکیوں، عراقیوں چلو لندن چلو، چلو امریکہ چلو، ہم تمہیں لیے چلتے ہیں. واللہ العظیم عراق پہ اتنی بمباری کی گئی کہ اتنی بمباری ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کیا جاتا تو تباہ و برباد ہو جاتا. آخر کیا وجہ ہے کہ عراق پر بے شمار بمباری کرنے کے باوجود عراق اب بھی صلابت ہے، عراق آج بھی باقی ہے، عراق آج بھی روشن ہے. عراق میں آج بھی برقرارے ہیں، عراق میں آج بھی گلستانے ہیں، عراق میں آج بھی فرات کی اچھلتی ہوئی لہریں بتا رہی ہیں کہ لذیذیو تم پیاسے ہو، میرا حسین پیاسا نہیں ہے. اگر حسین چاہتا تو اپنے قدموں کی ٹھوکر مارتا، ایک زمزم نہیں ہزاروں زمزم پیدا ہوتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا مرحبا. آج بھی فرات کی اچھلتی بھی لہریں یہ کہہ رہی ہیں کہ آج میرے ہونٹ پیاسے ہیں. حسین پیاسے پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ. حضرات میں نے پہلے کہا تھا کہ میں وقت کی پابندی کرنی ہے. حضرت تشریف فرما ہو چکی جب اگر ہے میں صرف انشاءاللہ مزید میرے 20 منٹ ٹائم اباؤٹ 45 منٹس رہ گئے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ٹائم کو فالو کروں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری طرح توجہ فرمائیں. جو میں کہہ رہا ہوں میرا انداز اکیڈمک ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس طرح کے خطبات سنتے ہیں. میرا انداز، میرا اپروچ اکیڈمک ہے اور آپ سے گزارش ہوگی کہ پلیز آپ سے رسپانس کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا، میں یقین طور پہ عراق کانفرنس میں حاضر ہوا ہوں. میں آپ بتانا یہ چاہوں گا کہ امریکہ نے بڑی کوشش کر لی کہ وہاں پاسپورٹ پھینکے جائیں، وہاں امریکن ویزا پھینکا جائے، مگر اس کے باوجود امریکہ نے وہاں بم برسائے، آسمان سے موت برسائے. اور آپ نے دیکھا عراق کہیں زیادہ روشن ہے پہلے سے. عراق ہزاروں کا شہر ہے، عراق لالا کا شہر ہے، عراق نسترین کا شہر ہے، عراق گلاب کا شہر ہے، عراق وہ عظیم شہر ہے. واللہ العظیم اگر عراق صدام حسین کا عراق ہوتا تو مٹ جاتا. عراق صدام کا عراق نہیں، صدام حسین کا عراق نہیں، عراق امام حسین کا عراق ہے، عراق صدام کے شہیدوں کا عراق ہے، عراق امام غزالی کا عراق ہے، عراق
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے، عراق کفن بردوشوں کا عراق ہے، عراق سرکار غوث اعظم جیلانی کا عراق ہے، عراق اللہ کے مقدس نبیوں کا عراق ہے، عراق فقہا کا عراق ہے، عراق قادریوں کا عراق ہے، عراق سہروردیوں کا عراق ہے، عراق نقشبندیوں کا عراق ہے، عراق اہل دل کا عراق ہے، عراق جذبے جنون رکھنے والوں کا عراق ہے، عراق ارباب وفا کا عراق ہے، عراق حفاظ کرام کا عراق ہے، عراق ارباب بصارت و بصیرت کا عراق ہے، عراق اہل دل کا عراق ہے، عراق جنید بغدادی کا عراق ہے، عراق حضرت سلمان فارسی کا عراق ہے، عراق محبت رسول پر جان و دل ہوش و خرد قربان کرنے والوں کا عراق ہے، عراق آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا۔ اگر یہ صدام کا عراق ہوگا، صدام حسین کا عراق ہوگا تو عراق ختم ہو جاتا۔ یہ امام حسین کا عراق ہے، یہ کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عباس علمبردار کا عراق ہے، حضرت امام مسلم کا عراق ہے، اور محمد کا عراق ہے، زینب پاک کا عراق ہے، کفن بردوشوں کا عراق ہے، محبت رسول میں جان و دل قربان کرنے والوں کا عراق ہے، شب بیداروں کا عراق ہے، اہل دل اہل نظر کا عراق ہے، سحر خیزی سے عشق رسالہ کا چاہوا بنانے والوں کا عراق ہے۔ عراق وہ ہے جو اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریخ راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بنانے والا عراق ہر دور کا فاتح ہے اور ہر دور کا فاتح رہے گا۔ حضرات میں آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ نبی دو عالم سرور کائنات کا لاہور نظام حیات ہر دور کے لیے ہے، فاتح اعظم ہے، سرکار دولہ سرور کائنات کا لاہی آباد دین اور ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے۔ میں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ کا تعلق علم سے ہونا چاہیے۔ عالم یہ ہے انگریزوں کا کہ وہ ہندوستان سے شاہجہانی دور کی کتابیں وہ لندن لے گئے، البرٹ میوزیم میں یہ تمام کتابیں محفوظ ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کیوں؟ کبھی آپ لندن جائیں تو آپ کو احساس ہوگا۔ مجھے حضرت جانتے ہیں اچھی طرح، مجھے فلسفے میں کتاب کی ضرورت تھی، تحافظ الفلاسفہ اور معیار العلم، یہ دو اہم کتابیں ہیں جو درسیات کے ماہرین ہیں، جو درسگاہ سے وابستہ ہیں، وہ جانتے ہیں کتابوں کا نام۔ مجھے یہ کتاب نہ دبئی میں مل سکی، نہ عراق، نہ دبئی میں مل سکی، نہ دوحہ میں مل سکی، میں نے پورے درس کو چھانا مجھے کتاب نہ مل سکی، مگر جب میں لندن پہنچا اور وہاں ایک عالمی ایگزیبیشن میں نے دیکھا تو امام رازی اور غزالی کی تمام کتابیں محفوظ تھیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ انگریز آپ کا سرمایہ حیات کیوں رکھے ہوئے ہے؟ آپ کا فلسفہ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کا احساس ہے، آپ کا جذبہ جنون ہے، آپ کا جوش دل ہے، آپ کا خون جگر ہے، آپ کے احساسات ہیں، آپ کے دلوں کی روانی ہے۔ آخر یہ جو کتابوں میں روشنائی کی شکل میں آپ کا خون جگر شامل ہے، اسے انگریز نے کیوں سنبھالا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اس کے پاس، مسلمانوں کے پاس کچھ چھوڑ کے رہو۔ مسلمان غریب ہے، مسلمان شکست خوردہ ہے، مسلمان بے بس ہے، مسلمان مہاجر ہے، مسلمان مسافر ہے، مسلمان، مگر مسلمانوں کے پاس ایک قوت ایسی ہے، وہ سرور کائنات کے لائے ہوئے نظام حیات کی قوت ہے، وہ حدیث بقاساں کی محبتوں کی قوت ہے، وہ علم کا سرمایہ ہے، وہ قرآن عظیم کا سرمایہ ہے، وہ نبی دو عالم سرور کائنات کا لاہے ہوا نظام حیات ہے، وہ ہر دور کے لیے فاتح اعظم ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ارباب فکر و نظر اس بات کو جانتے ہیں کہ ارباب کے شہدائے بدر و حنین کے قدموں پر جنہوں کو نچھاور کرنے والے وہ ہر دور میں حیثیت ایک امیر کارواں کی رہی ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر نے انگشت زنا، سب کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یقینی طور پہ آپ محسوس کریں گے۔ میں نے ایک انگریز کو دیکھا، وہ برمنگھم سے لندن کا سفر کر رہا تھا، میں نے انگریز کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، حضرت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کو پڑھنے والے آپ غور سے سنیں، میں طلبہ سے مخاطب ہوں، میں اپنے علماء سے مخاطب ہوں، میں اہل دل سے مخاطب ہوں۔ آج رات جگنے کے بعد اگر 5-6 گھنٹہ آپ چلو گے، آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ دیا ہے، اور کل جب آپ صبح اٹھیں گے اگر آپ کا دامن مرادوں کے پھول سے خالی ہو تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ خدا را ان جلسوں سے گریز کرو جو جلسے بے معنی ہوں۔ اگر آپ کو بیٹھنا ہے
तो फिर आपको सुनना होगा वो बातें जो आपकी जिंदगी के लिए, जो आपके मुस्तकबिल के लिए, जो आपके बच्चों के लिए, जो आपके नस्लों के लिए, वो जलसा जो आपको उरूज की राहों पे पहुंचाए, वो जलसा जो मेराज हयात बन जाए, वो जलसा जो आगे जिंदगी बन जाए, वो जलसा जो बुरहान बामुराद हो, वो जलसा जो तुम्हें तरक्की से आशना करता हो, वो जलसा जो तुम्हें वक़ार बख्शता हो, जो वो जलसा तुम्हें वक़ार आदमियत बख्शता हो, वो जलसा जो इनकी दौलत देता हो, वो जलसा जिसके जरिए से तुम अपने मताए गुमशुदा को दोबारा हासिल कर सको, वो जलसा जिसके जरिए तुम्हें इक़्तिदार वापस मिल जाए, वो जलसा जिसके जरिए से तुम इस बात को महसूस करो कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है। हिंदुस्तान की जमीन यकीनी तौर पर हिंदुस्तान की जमीन ख्वाजा हिंद की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन मखदूम बख्तियार काकी की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन हज़रत महबूब इलाही की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन मखदूम समरा की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन मंसूर सरवत की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन इमाम अहमद रज़ा की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन अहले दिन की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन अहले नजर की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन फुक़हा की जमीन है, मुहद्दिसीन की जमीन है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन अमीर खुसरो की जमीन है। नबी ताना के मंजिल पूछ सकता है कि मनमूदम बहरसू रस्से बिस्मिल शब जाए कि मनमूदम खुदा बहरसू रस्से बिस्मिल शब जाए कि मनमूदम परी पैकर निगारे सर्वो कदे लाला रुखसारे बहरसू आफते दिल शब जाए कि मनमूदम परी पैकर निगारे सर्वो कदे लाला रुखसारे बहरसू आफते दिलबूद शब चाहे के महमूदम। और इसी लहजे में आला हज़रत ने कहा था कि तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्र हो तो मिसाल तेरा कद तो नादिर दहर है। हज़रत अमीर खुसरो तो ये कह रहे यहाँ तशबीहात आपने दी है कि परी पैकर निगारे कद्दू सर्वे दादा रुखसारे, यहाँ तशबीहात मौजूद है, यहाँ इशारात भी मौजूद है, यहाँ कनायात भी मौजूद है, यहाँ लफ्ज़ों का तरन्नुम भी मौजूद है, यहाँ महबूब हकीकी ये बारगाह खमीदा गर्दन भी नजर आते हैं, यहाँ आंखों में परस्ते का आबशार भी मौजूद है, यहाँ दर्द दिल भी मौजूद है, यहाँ सौदे जिगर भी मौजूद है, यहाँ शब बेदारी भी मौजूद है, यहाँ जान और दिल को उनके कदमों में नज़र करना भी मौजूद है। यहाँ तो परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे दाना रुखसारे तमसील के अल्फाज हैं, मगर मेरा इमाम भी कहता है या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, नादिर दहर है, कोई मिस्र हो तो मिसाल दे नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन चमन कोई मिस्र हो तो मिसाल दो नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वो चमानी या रसूल अल्लाह तेरे तत्व तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बानी भाई मुंह में ज़बानी का जवाब नहीं है। यहाँ तो मीर तकमीर भी खामोश है, यहाँ तो गालिब भी खामोश है, यहाँ तो इक़बाल भी खामोश है, यहाँ तो सौदा भी खामोश है, यहाँ तो दार भी खामोश है, यहाँ तो अरबाब अदब भी खामोश है, अरबाब उर्दू भी खामोश है, यहाँ तो लखनऊ का शबाब भी है और अदब की शाम भी है। या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्र हो तो मिसाल दो नची के चमन में के तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्र हो तो मिसाल दे नहीं गुल के पौधों में डालिया के चमन में सर्वो चबा नहीं। इमाम अहमद रज़ा का ये फिक्र की फिक्र है, ये एहसास है, ये जौलानी है, ये बात खाते हुए समुद्र जैसा इश्क़ रिसालत है। और वहाँ भी खुसूस फरमाते हैं कि पनी पैकर निगारे सर्वो कद्दे दाना रुखसारे बहरसू आफते दिल बूद शब जाए के मनमूदम खुदा खुद मेरे महफिल बूद अंदर नामका खुसरू मोहम्मद शब महफिल बूद शब जाए के मनमूदम। क्या फिक्र है हज़रत अमीर खुसरू को। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़मीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़मीन है, ये ज़मीन महबूब इलाही निज़ामुद्दीन की ज़मीन है, ये ज़मीन हज़रत ख्वाजा गैसो दराज बंदा नवाज की ज़मीन है, ये ज़मीन चिराग महमूद कहलवी की ज़मीन है, ये ज़मीन इमाम अहमद रज़ा की ज़मीन है। ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा बातों से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा यार इसे गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमने दरियाए गंगा की उछलती हुई लहरों से हमने वुजू किया और अल्लाह की बारगाह में सरखमीदा हुए। एक ऐसा काफिला उतरा इसी से चिराग सहवी रोशन होने वाला है और मोहब्बत रसूल की शमा रोशन होने वाला है।
شیر بنگال زندہ باد سنت زندہ باد پتی پتی کنیا کنیا پتی پتی کنیا کنیا تکبیر آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جا کارواں ہمارا. ہم نے دریائے گنگا کی اچھلتی ہوئی لہروں کے آگے ہم نے سرخمیدہ ہونے کے بجائے ہم نے وضو کیا اور اللہ کے اطالع کرنے پہ جھک گئے. ایک گنگا کو چلانے والے آقا, ایک جمنا کو گزارنے والے آقا, ایک سمندر کو موجے دینے والے آقا, ایک دریاؤں کو تمرد دینے والے آقا. اے اللہ تو نے آسمان کو بلندی دی ہے, تو نے زمین کو پستی دی ہے, تو نے صحرا کو وسعت دی ہے, تو نے صبح کو اجالا دیا ہے, تو نے شفق کو سرخی دی ہے, تو نے گلاب کو رنگت دی ہے, تو نے کائنات کو پیدا کیا ہے. آفاق و انفس تیری بارگاہ میں سمیدہ سر ہے. اے اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں یہ ہماری فکر ہے. اور جب تک مسلمان کسی فکر کے ساتھ زندہ رہا, اور یقینی طور پر ہندوستان کی زمین ہماری زمین ہے. تاج محل کی خوبصورتی یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. لال قلعہ کی بلند فصیلیں یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. جامع مسجد کا مینارہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. خواجہ ہند کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہاری زمین ہے. دین کا پیار کافی کی چوکٹ کہہ رہی ہے جاؤ گے یہ زمین تمہاری زمین ہے. تاج محل کا حسن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. لال قلعہ کی فصیلیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں تمہاری زمین ہے. اور جامع مسجد کے مینار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. تو اس زمین پر تم نے اپنے عظمتوں کی تاریخ مرتب کی ہے. اس زمین کے ہر ہر ذرے پر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ زمین تمہاری زمین ہے. دہلی اپنے دور کا دہلی, وہ اپنے دور کا صرف دہلی نہیں ہے, وہ دہلی ہے جس کے آغوش میں 22 خواجگان آرام فرما ہے, آسودہ خواب ہیں. واللہ العظیم اگر میرے پاس تعبیر کے افراد ہوتے, الفاظ ہوتے, تو میں یہ کہتا دہلی کے حوالے سے کہ اگر فردوس پر روئے زمین است ہمین است تو ہمین است. یہ دہلی کی زمین دہلی کی زمین نہیں ہے. اس زمین پہ میرے اب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. دہلی کی زمین وہ ہے جہاں غوث اعظم جیلانی کا فیضان ہے. حضرت امام حسین شہدائے کربلا کی آہ سحرگاہی ہے, ان کے آثار ان کے اثار ہیں. دہلی کی زمین وہ زمین ہے جہاں اللہ کے ایک بندے سب قبیلہ ہیں. یہاں محدثین آرام فرما ہیں. یہاں وہ ہیں جن کے عشق و عرفان کا پیمانہ اتنا وسیع ہے کہ ہم اس زمین کے پیمانے سے ان کے فکر و فن کے آسمان کو ناپ نہیں سکتے. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس زمین میں پابستہ خواب ہیں. کسی کی جرأت ہوگی کہ ان سوتے ہوئے کو جگائیں. واللہ العظیم جب ان کے مرنے کے بعد ان کے تصرفات کا یہ عالم ہے تو ان کی حیات ظاہری کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آج بھی وہ زندہ ہے. آج بھی ہمیں سن رہے ہیں, آج بھی محسوس کر رہے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا تھا خواجہ علی میری سے کہا گیا چھوڑ دو, یہاں میرے اونٹ بیٹھتے ہیں, یہ پانی تو بے برکت سینکشن لگا دیا جائے گا. سینکشن لگانا اور یہ واقعات آج کے نہیں بڑے پرانی باتیں ہیں کہ جب باتیں جب تھک جاتا ہے تو آپ کے اوپر سینکشن لگاتا ہے. سرکار خواجہ پہ نے فرمایا کہ ہاں یقینی طور پر تم چاہتے ہو کہ میں ناشاگر کے پاس اٹھ جاؤں تو پھر سنو, ہر ملک ملک ماسک کے ملک خدائے ماسک. ہر ملک کا ملک ہمارا ملک ہے, اس لیے کہ ہر ملک کا مالک میرا خدا ہے. ہم جہاں بھی جائیں گے اسی کے آگے سرخمیدہ ہوں گے اور اسی کے آگے جھکتے ہوئے محسوس ہوں گے. ہر ملک ملک ماسک کے ملک خدائے ماسک. میں نے بات یہاں سے چھوڑی تھی کہ میں نے انگریز کو دیکھا کہ وہ ٹرین میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں نے اس انگریز سے قریب جا کے پوچھا کہ آپ دیکھنے میں یو ڈزنٹ لک لائک اے مسلم, تم مسلمان تو نظر نہیں آتے ہو, then why you are reciting holy Quran. تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ میں سب سے توجہ چاہوں گا, میں بڑی قیمتی بات عرض کرنے جا رہا ہوں. میری تقریر کو ختم ہونے کے بعد دوبارہ تم سننا, اور میں یقین سے کہتا ہوں میرا مقالہ جو میں پڑھ رہا ہوں, میں اس طرح سے میں بتا رہا تھا کہ اس انگریز نے مجھ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم تو مسلمان نہیں ہو تو تم قرآن پاک کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟
पता उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने कहा अच्छा ये बताइए क्या कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या बात? उसने कहा क्या ये सिर्फ कुरान मुसलमानों के लिए है? ये बात वही कह सकता है कि क्या ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए है? इसका पस मंजर ये बता रहा है कि उसने इस्लाम का मुताला किया था, वो सरवरे कायनात के इलाही निज़ाम हयात का मुताला किया था, वो इस बात को महसूस कर रहा था कि अल्लाह के नबी सरवरे कायनाती आफाक व अनफुस के नबी बन के आए। वो खुशकुतर के नबी हैं, वो ज़र्रे ज़र्रे के नबी हैं, वो आफाक व अनफुस के नबी हैं, वो ज़मीन व आसमान के नबी हैं, वो शम्स व कमर के नबी हैं, वो लौह व कलम के नबी हैं। खेमा अखलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्से बस्ती तभी शमादा इसी नाम से है। होने के फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी रहो, चमन दहर में कवियों का तबस्सुम भी रहो, होना साथी तो फिर मैं भी रहो, तुम भी रहो, बज़्म अफ़राह में तुम भी रहो, तुम भी रहो। खेमा अखलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तभी शमादा इसी नाम से है। कि वो अम्मत से वफा तूने तो हक तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या रहो। शिखर पास को वाला करके दहर में इस समय मोहम्मद से उजागर कर दे। उसने ये कहा कि मैं कुरान पाक की तिलावत इसलिए कर रहा हूँ, क्या तुमने नहीं पढ़ा? कुरान खुद इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सरवरे कायनात सारे आलम इंसानियत के लिए नबी बन के तशरीफ लाए। वो जो किताबें मोहब्बत लेकर आए वो हर दौर के लिए है, वो हर ज़माने के लिए है, वो हर असर के लिए है, वो हर फर्द बशर के लिए है। उसने फिर मुझसे कहा कि कुरान इज नॉट जस्ट रिलीजन, बुक ऑफ रिलीजन। कुरान पाक सिर्फ मजहब की किताब नहीं है। आपने कुरान पाक को किस नजरिए से देखा है? वो आप तो मुबारक हो, यू शुड नो बेटर देन मी। उसने कहा कुरान पाक को आपने किस नजरिए से देखा है, ये आपको मुबारक हो। मगर मैं कुरान को जब मैंने पढ़ना शुरू किया है तो मैंने देखा और महसूस किया कुरान आईने जिंदगी है, कुरान नज़्म करम है, कुरान नबी का मौजज़ा है, कुरान अमूल किताब है, कुरान शाफ शिफात करने वाला है, कुरान दिलों को जिंदगी देने वाला है।